بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہتی رہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے تو وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے، ویسی محبت تم سے تمہاری اولادیں کریں گی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کے شوہر کے دل میں حسد، نفرت کا جذبہ پیدا ہو۔ بیوی شوہر کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی ہے اور شوہر اس کی اونچی آواز بھی نہیں۔ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، عورت دکھیا اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ عورت ایسا دل رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا بھی ظلم معاف کر سکتی ہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ ایک عورت صرف ایک راز چھپا کر رکھ سکتی ہے اور وہ ہے اس کی عمر کا راز۔ عورت ایک پہیلی ہے جسے آسانی کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بڑی جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر خواہش، اور مرد میں سب سے پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر محبت۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ محفوظ پناہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیلیں دیتی ہے۔ عورت چاہے سارا جہان گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من پسند شوہر کی آغوش میں ملتا ہے، وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ حقیقی مرد عورت ہر کسی پر فدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اپنے شریک حیات پر وفادار رہتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پونچھ دیتی ہیں۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے ہوتی ہے۔ زندگی کا اچھا ہمسفر ہمیشہ ٹھوکر کھا کر ہی ملتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی پوری کائنات ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کریں، بیوی کی ضرورت کا خیال رکھیں، احساس اور صلح رحمی والا معاملہ کریں، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کریں، بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہمسفر سمجھیں۔ اگر کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کریں۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچکانہ حرکت کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے،
اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ اگر تمہاری قربت سے عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں، بلکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ عورت صرف اسی مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھتا ہے، جو سنبھال سکتا ہے، جو اس کے کہے بنا اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے، وہ پیسوں کی نہیں، وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائش منوائی جاتی ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے وہیں اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی مگر شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ عورت کی محبت کا شانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادت بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ دنیا گواہ ہے، عورت ہر اس مرد سے بور ہو جاتی ہے جو اسے سچی محبت کرتا ہے۔ لڑکیوں کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، وہ عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہیں۔ عورت اگر راہ ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ اسے قبول کر لوں۔ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال ضائع کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا امتحان روپیوں سے اور روپیوں کا امتحان آگ سے ہوتا ہے۔ عورت کا بناؤ سنگار اس کے دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عورت کے کہنے پر کبھی عمل مت کرو، زمانے کی تمام آفتوں سے محفوظ رہو گے۔